دیکھیے بات جن سے ہونی چاہیے ان سے بات ہو. عطا اللہ مینگل سے بات ہو. عطا اللہ سے ہم نے ملاقات کی, اس نے کہا وزیر اعظم نے مجھ سے ملاقات کی, تو میں نے کہا آپ کے پاس دینے کو کیا ہے, ہم سے وہ بات کریں جو دے سکتا ہے, جو ڈیلیور کر سکتا ہے. خیر بخش سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ دیکھیں خیر بخش پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں, نیب کے وہ صدر رہے ہیں, ان کے 3 بیٹے اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, بالاج اسمبلی کے ممبر تھے. یعنی دیکھیے یہ تو پارلیمانی سیاست کے قائل لوگ تھے. لیکن جب پاکستان میں اپنی ہی درخواست پہ واپس لائے گئے ہیں, فوج کے جہاز میں لائے گئے ہیں, بالکل آئے, 9 سال افغانستان میں گزار کر C-130 میں آئے ہیں. اور وہ یعنی آپ دیکھیں یعنی خیر بخش مری ہو, عطا اللہ مینگل ہو, نواب بگٹی صاحب, یہ تو پاکستان کے حامی لوگ ہیں. دیکھیں آپ یوں دیکھیں سید امیر صاحب, بیٹا بھی بعض دفعہ اگر باپ ذرا زیادتی کرے تقسیم میں, آپ دیکھیں اگر چھوٹے بچوں اگر آپ کسی بیٹے کو کوئی چیز زیادہ دیں اور بیٹے کو کم دیں تو دونوں جھگڑتے ہیں کہ مجھے برابر. یعنی باپ سے بیٹے بھی ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں گھر چھوڑتا ہوں. تو پاکستان بھی ایک باپ کی حیثیت اسٹیٹ کی ہے. اگر وہ کچھ لوگ ناراض ہو گئے ہوں تو ان سے بات کی جائے. دیکھ خیر بخش سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ہم واجپئی سے بات کر سکتے ہیں, پورس اور وہ سکندر بات کر سکتے ہیں, لاشوں کا ڈھیر پڑا تو بلوچستان میں بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات وہ کرے جس کے پاس اختیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے وہ بات کرے جو ڈیلیور کر سکتا ہے. ان کی بہت واضح انڈیکیشن ہے کہ وہ کن سے بات کر. گیلانی صاحب کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں کہ وہ تو خود بے اختیار ہیں بالکل اگر آپ دیکھیں. اور ہمارے جو گورنر ہے وہ کہ اب گورنر کو جب اختیار, پہلے کہتے ہیں جی مجھے اختیار ہے, اب جب اختیار دیا تو وہ کہتے ہیں میں کس سے بات کروں. اب وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے حامی نے میں ان سے بات نہیں کروں. بات انہی سے کرنی چاہیے تھی جو پاکستان کا حامی, اسے اب کیا بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں 70 سردار ہمارے ساتھ ہیں, تو 70 سردار آپ کے ساتھ ہیں, بلوچستان کو پورا ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ سرداروں کا نہیں بلوچستان کے مسئلے حقوق کا ہے کہ جو رائٹس جو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے وہ ان کو دے دیے جائیں. آدمی سب دیکھیں وہ حق جو ہے پنجاب کو ملنا چاہیے, وہ سندھ کو ملنا چاہیے. اتنی سیدھی بات ہے, اس کو اتنا ہیر پھیر کے کیوں گھماتے ہیں؟ جو بلوچستان کے حقوق ہیں دستور نے جو عطا کیا اس کو دے دیں. نہ اس پر میٹنگوں کی ضرورت ہے, نہ اس پہ کسی سیمینار کی ضرورت ہے, نہ ڈائلاگ. فرض کرو یہ سب چیزیں اگر بلوچستان کو حقوق دے دیے جائیں تو کیا مسئلہ بن ہے؟ جیسے ہم بھی کل بات کر رہے تھے کہ سندھ میں 2% ہے بلوچستان, 48% وفاق ہے اور 50% جو ہے یعنی سونے کے ذخائر ہیں. جیسے آپ کہیں جی 100 روپے میں جو ہے وہ 2 روپے جو ہے بلوچستان کے, تو بھائی میجر حصہ اس کو اب ریکویڈنگ ہے. یعنی $500 ارب کے ایک ڈپازٹ میں جو ہے ذخائر گولڈ کے, سلور علیحدہ ہے, کاپر علیحدہ ہے. $500 ارب جو ہے. اب وہ ہمارے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں, وہ سمر من صاحب کہتے ہیں جی میں رہنمائی کر کے نہیں کہا. بھائی آپ نے اس سے پہلے کون سے پروجیکٹ, آپ ایک سائنٹسٹ ہیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ اس کو ٹینڈر کیا جائے ورلڈ مارکیٹ میں تاکہ وہ اپنا پرپورشن رکھا جائے کہ اتنے % جو ہم کو ملنا چاہیے. اب $500 ارب کے جو ذخائر موجود ہے یہ تو ایک پاکٹ ہے, وہ اس کی لینڈ جو ہے ایران تک گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں گلف کے ریاستوں سے زیادہ اس کی حیثیت جو ہے بلوچستان کی ہے کہ اس کے پاس سونے کے ذخائر ہیں, کاپر ہے, سلور ہے. تو اس کا اب ایک یعنی وہ جو ہمارے مرکزی حکومت ہے جو بلوچستان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ انہی کی چیز ہے, انہی کو خیرات کے طور پر دینا چاہتے ہیں, تو اس کا حق دے دیا جائے. ہم جیسے کل بات نہیں وہ تو بلوچستان کو ملے, لیکن ضروری یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام تک عوام, میں دیکھیں میں عوام کی بات 25 کروڑ دے دیا اس کو MP کو جو بھی ہے کم بخت, اور وہ اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھ گیا. میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں حقوق جو ہم جب دستور کی بات کرتے ہیں کہ 6.5% جو ہے بلوچستان کا رائٹ ہے, اگر وفاق میں اگر 1 لاکھ ملازمت تو 6,000 ہمارے نوجوان کو, تو اس میں سردار تو نہیں جائیں گے, ہمارے تعلیم یافتہ لوگ جائیں گے. اب دیکھیں 5,000 ویکینسی اعلان ہوئی تو تقریباً اس میں 15,000 20,000 لوگوں نے درخواستیں دی, پڑھے لکھے لوگوں نے. تو ان کو اگر وفاق میں جیسے بابر ایوان نے اور ریکارڈ کہا کہ 15,000 ویکینسیاں بلوچستان کی سینٹر میں موجود ہیں, تو آپ اس کو پر کریں نا. ٹھیک بات ہے, اتنے لوگ اب وہاں سے پڑھ لکھ گئے ہیں. میں بجٹ سیشن میں تھا 2009-10 کی بریفنگ میں, اس ٹائم میں نے کیلکولیٹ کہ 45,000 ملازمتیں بلوچستان کی 2009-2010 میں تھی, 5,000 دیں, وہ بھی گریجویشن فکس تنخواہ پر ہے اور پوسٹ گریجویشن جو ہے ان کی 16,000 تنخواہ ہے. اب دیکھیں وزیر اعظم آپ کی بات درست ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں ان کو اگر نوکریاں بھی ملیں گی, چھوٹے لوگوں کو جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اگر چھوٹی نوکریاں ملیں گی, دیکھیں انٹیگریٹ ہوں گے وفاق کے ساتھ. آپ یوں دیکھیں پڑھے لکھے نوجوان, آپ دیکھیں سوشل کتنا فائدہ پہنچے گا. یہ اگر 40,000 نوجوان ملازمت میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے نوجوان شادی سے رکے ہیں, بہت سی بچے. آپ دیکھیں کہ یہ ہارمونی ہو جائے گی کہ ایک فیملی جو ہے وہ شادی کرے گا نوجوان تو بیٹی رخصت ہو جائے گی, وہ ارننگ ہیڈ ہو جائے گا, تو فیملی ریلیکس ہو جائے گی. اب مرد آباد فرق کا بے روزگار ہے, میں 3 سال بے روزگار ہوں, مجھے معلوم ہے کہ انسان کا ذہن کیسے گھومتا ہے. تو وہ تو ہم اسلامی حوالے سے مربوط تھے, منظم تھے, تو ہم نے کوئی اس طرح بات نہیں کی. لیکن ایک نوجوان جس کو ملازمتیں نہ ملے اور گھر میں اس کی جوان بہن بیٹھی ہو, بوڑھا باپ بیٹھا ہو, تو وہ تو جائے گا دوسری طرف.
اگر یہ نوجوان 40,000 دیکھیں 40,000 نوجوان اگر ان سروس ہو جائیں تو بلوچستان جو بہت پیس، اور جو بلوچستان کا رائٹ ہے اس کو دے دیا جائے. دیکھیں جی سوئی گیس پر آپ دیکھیں کہ 48 سے لے کے 92 تک جو رائلٹی ہے نواب کو نہیں ملی اس کی، اور جو سوئی گیس میں ملازمین ہیں وہ بھی باہر کے لوگ ہیں سارے. تو نواب کا مطالبہ تھا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ویل ہیڈ پر جو ہے جہاں سے ریڈنگ ہے اس کی اجازت بلوچستان کی حکومت کو نہیں تھی کہ کتنی گیس کا خرچہ. آپ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اب پنجاب میں گندم ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سال گندم کی اتنی جو ہے وہ ہے اس کی جو ہے سرپلس ہے تو اس میں وہ قیمت لگتی ہے. تو بلوچستان جی میں کہتا ہوں بہت سیدھے سادے اس میں مطالبات کچھ تو یہ باتیں مسٹر عبد القادر بلوچ اس وقت گورنر تھے، وہ کہتے ہیں اکبر بگٹی کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا. میں نے خود اس سے بات کی تھی. 11,000 10,000 کتنی 1100 کتنی ملازمتوں کا مسئلہ تھا، وہ ہم دینے کو تیار تھے، لیکن بیوروکریسی میں فائدیں دبائیں اور مشرف کو کہا کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے، اور سارا معاملہ گڑبڑ ہوا. جی بہت سے معاملات ہیں جو صرف انتظامی ہیں. ملازمت دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو وسائل ہیں، جو بلوچستان کے وسائل ہیں، اگر آپ دیکھیں یعنی 1 کروڑ کی آبادی ہے، وسائل اتنے ہیں کہ اس میں 10 پاکستان جو ہے وہ فیڈ ہو سکتے ہیں. اس میں ساحل کی بات کریں 850 کلومیٹر کا ہاٹ واٹر کا ساحل ہے. آپ دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں دنیا کی دوسری بڑی جو ہے یہ شپ بریکنگ جو ہے وہ ہب میں تھی. ہاں اب آپ دیکھیں اس کو ختم کیا، اب دوبارہ پھر ریوائیو کیا. آپ دیکھیں بلکہ کسی کا مضمون تھا کہ اس کا اسٹیل مل کی کیا ضرورت ہے، اگر ہم شپ بریکنگ کو ڈیولپ کر دیں تو یہ بہترین اسٹیل ہے. اور کوئٹہ کے مارکیٹ میں جو ہے شیشے جو ہے وہ 10 20 30 میں تھے، اور یہ دروازے جو 100 میں بک رہے تھے. آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہوگا کہ اتنا بڑا ساحل پاکستان کے پاس موجود ہے. جیسے میں گوادر کی بات کرتا ہوں، اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو میرے خیال 100 جہاز ایٹ اے ٹائم ود ان 20 منٹس جو ہے وہ ان لوڈ ہو سکتے ہیں. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے اس کو. مسئلہ بہت سارے مسائل ہیں سیاسی سے بھی کم انتظامی ہیں جو ہم حل نہیں کر پاتے، کرپشن کے ذریعے ہو مس جاتے ہیں. مینجمنٹ بھی جی ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا جی. بات لمبی ہو سکتی تھی اور بڑی لمبی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم پہلے اسی وقت سے بہت آگے چلے گئے. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ جی. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.